شہر کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں مونسون کا جو اسپین ہے وہ بڑھا ہے، دورانیہ بڑھ گیا۔ اب کیا ہوا کہ پہلے تو بارشیں جو ہے وہ شہر کو کم ملتی تھی، اس سال بڑی تعداد میں جو ہے بارش ملی شہر کو۔ اب شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس بارش کے ساتھ وہ چل سکے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی شہر کو جو ہے وہ ایک سیلاب کا سامنا رہتا ہے اور شہری زندگی جس میں بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ جی کراچی میں شہری سیلاب کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات، آپ شہر کراچی میں ایک بہترین انداز کا نیچرل جو ہے سمجھ لیں ڈرینیج موجود تھا، تو اس کا راستہ وہاں پہ اس نیچرل ڈرینیج پر ہم نے پانی کا راستہ روکا۔ شہر کراچی میں تقریباً 41 کے قریب جو ہے وہ برساتی نالے ہیں، جس میں ہم نے مختلف جگہوں پر مختلف طرح کی تبدیلیاں کیں اور اس سے پانی کا راستہ رکا۔ کچھ جگہوں پر ہم نے تجاوزات جو ہے وہ قائم کی۔ اچھا، جب تجاوزات کہتے ہیں تو یہ لفظ تجاوزات سے ہرگز یہ مطلب نہ لیں کہ وہاں پر صرف کچی آبادیاں بن گئیں، بلکہ کسی بھی طرح کی ڈیولپمنٹ کو وہاں پر اس ڈومین میں تجاوزات ہی کہا جائے گا۔ جیسے کہ فرض کریں کہ ہم نے جو ہے وہ جو ہے بائی پاس بنایا، سپر ہائی وے بنائی، تو سپر ہائی وے کے دونوں جانب جو آپ کے برساتی نالے تھے درمیان میں کلورٹ نہیں رکھی، جس کی وجہ سے اس کا راستہ رک گیا۔ مائی کولاچی بائی پاس بنایا، 3 نالوں کو جو ہے وہ نیرو ڈاؤن کر کے ایک چھوٹے سے جو ہے وہ پتلی سی نالی کی شکل دے دی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے مختلف اور ڈیولپمنٹ کی، کچھ جگہوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی، کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ دوسری طرح کی آبادیاں جو ہے وہ پاپ اپ ہو گئیں۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ جب مختلف طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور ہم نے پانی کی نکاسی کا خیال نہیں رکھا، تو پانی کا جہاں جہاں راستہ رکا وہاں پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اربن فلڈنگ والی جو ہے وہ سچویشن سامنے آئی۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں پر اربن ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، شہر بڑھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، آبادی بھی شہر کی بڑھ رہی ہے، تو کیا ہوا کہ سڑکیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اونچی ہو گئیں اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ سمجھ لیں ایک طرح سے جو ہے وہ نشیب میں چلے گئے، جس کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو وہ سڑکوں کا پانی بھی جو ہے، کیونکہ سڑکیں جو ہیں وہ کسی آپ کا جو ہے برساتی نالوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، ان کا ڈرینیج کے ساتھ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، تو وہ پانی بھی بہہ کر جو ہے وہ قریبی نشیبی آبادیوں میں آ جاتا ہے اور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور فلڈنگ والی سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے شہر کا جو سیوریج اور سینیٹیشن کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پانی براہ راست اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی اپنی ایفیشنسی اتنی بہتر نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گٹر جو ہے وہ فوراً سے ابلنا شروع کرتے ہیں اور وہ پانی جو ہے وہ پھر سڑکوں پر نظر آتا ہے، یا لوگوں کے گھروں میں پانی جو ہے وہ بیک کر جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ سیوریج کا پانی آ جاتا ہے۔ تو عام طور پہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ اس طرح کی نظر آتی ہیں۔ پھر یہی پانی چونکہ سڑکوں کے دونوں جانب جیسا کہ اسٹارم واٹر ڈرین ہونے چاہیے اور وہ پھر براہ راست جو ہے پانی کو لے کر چلے جائیں تو سمندر میں، یا اگر ہم اس پانی کا ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کسی ٹینکر میں یا کسی کنویں میں جا سکتے ہیں، یا اسی پانی کو جو ہے وہ زمینی جو آپ کے ایکوافر ہیں اس کو ریچارج کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ پانی کیا ہوتا ہے سڑکوں پر کھڑا رہتا ہے اور وہ سڑکیں پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ٹرانسپورٹ کا نظام بھی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ بنیادی وجوہات تھیں۔ پھر اس طرح ایک اور مسئلہ کہ نالوں کا جہاں جہاں اخراج ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر کیا تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئیں، ٹھیک ہے، یا دیگر طرح کی کوئی اور جو ہے تعمیرات ہو گئیں، تو ان تعمیرات نے حد درجہ نقصان پہنچایا۔ جیسے جیسے پانی کا راستہ رکے گا ویسے ویسے جو ہے وہ ہمیں اربن فلڈنگ جیسی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پورے نظام کو اپ گریڈ کریں، پانی کا راستہ کہیں نہ رکے۔ پہلی چیز تو ہے پانی کا راستہ کہیں نہ رکے، خاص طور پر جو آؤٹ فال ہیں وہاں پر جو ہے دیکھیں نالے کا، برساتی نالے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے وہ جو ہے وہ اگر پتلا ہے تو جیسے جیسے پانی اس میں ایڈ ہوتا جا رہا ہے، آگے کی جانب جیسے وہ سمندر کی جانب جائے گا اسے چوڑا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے وہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ یعنی جو ہے وہ پیچھے سے نالا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی گنجائش ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ سمندر کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پہ بالکل نیرو ہو جاتا ہے اور ایک نالی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ وہ پریشر کے ساتھ پانی آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بارش اگر ہو رہی ہے تو اس دوران میں ایک
جو ہے وہ مومنٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس پانی کو جگہ نہیں ملتی اور وہ پانی جو ہے وہ قریبی آبادیوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے روڈ انفراسٹرکچر کو انجینئرنگ کے ذریعے سے بہتر کریں, جو آپ کے سیوریج کے نالے ہیں ان کی صفائی ستھرائی کا انتظام رکھیں, جو برساتی نالے ہیں اس کو کلیئر رکھیں اور اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بہترین ہو, یعنی کہ پانی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, ورنہ پانی خود اپنا راستہ بنائے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آبادیاں متاثر ہوتی ہیں, لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں ان معاملات پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے.